الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر آگے اس کو پڑھانا، سمجھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل خاص کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف جو ہے قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اور اس کو احسن القصص قرار دیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے بہت سے مفسرین اور محققین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کی وضاحت لکھی ہے۔ تو اس بندہ ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ تفسیر سورہ یوسف کے نام سے سورہ یوسف کی تفسیر جو ہے وہ الحمدللہ تحریر کی ہے، اور آن لائن محدث لائبریری جو ہے انٹرنیٹ پر یہ لائبریری ہے، اردو کی بڑی لائبریریوں میں ایک لائبریری ہے، اس پر الحمدللہ یہ اپلوڈ ہو چکی ہے۔ محدث آن لائن لائبریری میں جائیں اور وہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ مل جاتی ہے۔ ہمارے اس بیان کے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ العزیز اس کا لنک اور اس کے ساتھ جو دوسری میری کتابیں ہیں صحابہ کرام کا نعتیہ کلام بطور ماخذ سیرت طیبہ، اور اسی طرح صحابہ کرام کے نعتیہ کلام میں موجود نقوش سیرت، ریاض الخطبات، اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعتیہ کلام میں موجود نقوش سیرت، یہ 5 کتابیں ہیں تفسیر سورہ یوسف کو ملا کر۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 5 کتابوں کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا۔ ناظرین میں سے جو چاہتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا خلاصہ صحیح قرآن کی روشنی میں ہو تو وہ بھی تفسیر سورہ یوسف میں مل جائے گا۔ ایک ایک جو آیت ہے اس کی وضاحت، ترجمہ اور تشریح موجود ہے۔ اسی طرح نکات، اسرار و نکات مختلف کتابوں میں جو بکھرے پڑے تھے وہ اس میں جمع کیے گئے ہیں۔ خود بھی کوشش کی ہے کہ جو اسرار و رموز سمجھ میں آئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے وہ بھی پیش کیے جائیں۔ اسی طرح تفسیر سورہ یوسف میں جب آیات ہیں تو چند آیات کی بلاغی معنویت کہ ان میں بلاغت کیا ہے، قرآن کریم کے اعجاز کا ایک پہلو بلاغت بھی ہے، تو اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اپنی طرف سے ایک حقیقی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور مزید مجھے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی جو ہے نا تفسیر لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اپنی رضا کے لیے لے۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اس تفسیر کا مطالعہ کریں، خود بھی مطالعہ کریں، اور ایک یہ بھی بات ہے یہ طلبہ کے تو ویسے مینٹل لیول سے اپ ہے۔ بہرحال تفسیر سورہ یوسف ہمارے یہ نصاب میں بھی شامل ہے، 8ویں جماعت کے نصاب میں سورہ یوسف کا ترجمہ جو ہے وہ شامل ہے، تو ایک قصے کی شکل میں بھی اس کا ایک حصہ جو ہے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔